السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آر شو ہمزاد سیکنڈ سیلف. آج کی ہماری پرسنالٹی ہیں اے کریٹو اینڈ انوویٹو آرٹسٹ ود اے ٹرو ویژنز آف لائف. ویلکم ٹو آر شو. سر، آپ مجھے بتائیں گے کہ آرٹ ایک ایکسپریشن ہے، ایک فیلنگ ہے. کیا ہم کسی آرٹسٹ کے ورک کو، آرٹ ورک کو دیکھ کر اس کے اندر کی چھپی ہوئی ہڈن پرسنالٹی، اس کا سیکنڈ سیلف یا اس کے ہمزاد کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں، ایکسپلور کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی کیوں نہیں. اس لیے کہ آرٹسٹ اپنا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور جس زمانے میں، جس محل وقوع میں، جس سراؤنڈنگ میں وہ رہ رہا ہوتا ہے، جو کچھ وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے، جو سمجھا ہوتا ہے، وہ سمجھانے کی، شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمزاد بھی ساتھ ساتھ ایکسپریس ہو رہا ہوتا ہے. آپ کا خیال ہے کہ اس میں پوری طرح سے نظر آتی ہے پرسنالٹی یا تھوڑی سی چھپی بھی رہ جاتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آرٹ ایک ایسا ذریعہ اظہار ہے کہ جس کے پیچھے آپ بالکل نہیں چھپ سکتے. جی جی. اچھا سر، ہمارا یہ شو پرسنالٹی انالیسس کے اوپر ہے اور ہم نے اس کے 2 پارٹس کیے ہیں. فرسٹ پارٹ راؤنڈ میں ہمارا پرسنالٹی کویسچن راؤنڈ ہے. اس میں ڈفرینٹ سیگمنٹس ہوں گے، بڑے انٹرسٹنگ سے سیگمنٹس ہیں، کچھ ویژولز بھی ہوں گے، کچھ کویسچنز ہوں گے. اور سیکنڈ پارٹ میں ہمارا پرسنالٹی اسیسمنٹ ہوگا. تو سر ہم شروع کریں پروگرام کو؟ اجازت ہے جی. فرسٹ ہے جی ہمارا پرسنالٹی کویسچن ہے، ہو آئی ایم، میں کون ہوں. تو میں کچھ آپ سے کویسچن کروں گی، اگر آپ اس پہ ایگری کریں گے یس نو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں یا کچھ اور بتانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یو آر موسٹ ویلکم. جی فرسٹ کویسچن ہے، یو ٹرسٹ ریزن رادر دین فیلنگ. یو ٹرسٹ ریزن رادر دین فیلنگ. Well, at times I trust reason rather than feeling, but I'm always driven by feeling. میں زیادہ اپنے آپ کو اگر انالائز کروں تو میرا خیال ہے کہ امپلسو زیادہ ہوں. جی. جی. Your actions are influenced by emotions. Not always, but most of the time, yes. بالکل. You help people while asking nothing in return. I do, yes. I've done that. Yes. And I'm happy about it. آپ کچھ تھوڑا سا بتانا پسند کریں گے؟ مجھے کوئی مثال یاد نہیں آ رہی ہے، لیکن that's how I feel about things. It's difficult to get you excited. Not at all. I'm very excitable. You plan your actions in advance. I do, but when the time comes to act, I react, in a very impulsive manner. تو planning جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. جی. You are reserved and distant in communication. Yes, I am. You are. You know how to put every minute of your time to good purpose. I would think so, but the thing is that most of the time I think about things. وہ بھی شاید ایک better purpose کے لیے ہوتا ہے, because one is always thinking about improving oneself, اپنی clarity کے لیے. تو yeah. جی. You feel you need to get away and be alone. I don't need to get away to be alone. I can be alone in the middle of a crowd. جی. آپ اپنی ایک ورلڈ کریٹ کر لیتے ہیں. ہاں, مجھے کوئی جنگلوں میں بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جی. You often do jobs in a hurry. ہاں. اکثر بالکل. میں جیسے آپ نے پہلے سوال کیا کہ پلان میں کرتا ہوں. جی. I don't really. میں ریئیکٹ جلدی کرتا ہوں اور کوشش کی ہوتی ہے کہ بس فوراً کمپلیٹ ہو. You can easily express your feelings and emotions. Yes. I think I'm expressive. You are expressive, huh? You feel so. You feel you are attractive to opposite sex? Of course, yes. You feel? You enjoy being at the center of events? I do. You do, yes. You avoid being bound by obligations? Yes. I don't want any obligations. مطلب کس سینس میں سر؟ Responsibilities ٹھیک ہے, لیکن I would like to be free. Free man. ہاں, مطلب ٹینڈنسی یہی ہے. You think that almost everything can be analyzed? I think so.
You are influenced by the other people's opinions. To some extent, but not always. Opinions doesn't matter. मतलब if I'm convinced کہ جی ایک چیز ایسی ہے صحیح ہے جی after analyzing it, so other people's opinion doesn't matter to me. آپ وہی کرتے ہیں جو آپ کا دل کرتا ہے. You feel at ease in a crowd. I don't. You don't. مطلب if there's a room full of people and I have to enter it, مجھے کوئی 10 بار سوچنا پڑتا ہے. I'm uncomfortable. You have good control over your desires and temptations. No. I have no control over my desires and temptations. ریلیٹیو ٹرمز میں تو ٹھیک ہے بٹ اگر وے کیا جائے تو میں کہوں کہ نہیں. You usually place yourself near to the side than in the center of the room. Towards the side? آپ سائڈ پہ جیسے آپ کسی کمرے میں انٹر ہوتے ہیں آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ سائڈ پہ زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں یا ان دا سینٹر آپ آنا پسند کرتے ہیں؟ نہیں میں ایک طرف ہو جاتا ہوں سینٹر میں نہیں. آپ ایک سائڈ پہ رہنا پسند کرتے ہیں. You are always looking for opportunities. I think so, yes. مطلب ہاں. Sir, where would you prefer to spend most of your time if you were on holiday? As I said, I don't have to, escape into mountains یا کوئی beautiful resort. I can be at ease anywhere. As long as مجھے مطلب اپنا سولس اپنی کوائٹ مومنٹس ملے کہیں بھی. ہالیڈے کا آپ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ہالیڈے جسٹ ٹو بی وتھ مائی سیلف. آپ کہیں جانا پسند نہیں کریں گے یا کسی مجھے طلب نہیں ہوتی. اگر میں چلا جاؤں مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا. لیکن کوئی چیز مجھے پل نہیں کرتی کہ جی آئے ہماری طرف. What do you think reality is in essence? Complex but predictable, illogical and irrational. It's very complex and unpredictable. Might be logical, but on the face of it seems illogical. When searching for a solution, you are more interested in the solution itself, the process. Depends. If the process is interesting, so I'll be lost in the process. Otherwise solutions مجھے ظاہر ہے. جیسے فرض کریں گے کوئی گیم ہے کرکٹ وغیرہ, تو I would like to know the result rather than watching each and every ball. آپ کو ہوتا ہے کہ یہ ختم ہو اس کا پتہ چلے. Would you say that you make decisions easily, find difficulty making decisions? I don't spend a very long time in deciding things. ہو جاتا ہے. I think I am decisive. Are you more interested in what is happening around you, your own thoughts and feelings? No, I'm influenced by whatever is happening around me. For instance, جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں, ہماری political situation یا otherwise, it is affecting me constantly. It affects me. بالکل. Are you the kind of a person who easily makes new friends and adapts to a new group, has difficulty making new contacts? نہیں, I'm not an extrovert. میں ایفرٹ نہیں کرتا ہوں کہ نئے فرینڈز بنے, لیکن اگر بن جاتے ہیں تو I'm comfortable with it. مطلب at times زیادہ اچھا لگتا ہے. آپ نئے فرینڈز بنانا پسند کرتے ہیں یا پرانے جس طرح ایک بچپن کے فرینڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ؟ میرے بچپن کے فرینڈز ابھی تک میرے فرینڈز ہیں. نئے فرینڈز میں خاص طور پہ تلاش نہیں کرتا ہوں. اگر چلتے چلتے مل جائیں, I cherish that friendship. Are you more interested in finishing projects, starting projects? I'm interested in starting projects. Finishing takes بعض اوقات ذرا tedious مسئلہ بن جاتا ہے. But I love starting them. آپ کو آئیڈیاز ایک دم آئے, کوئی کانسیپٹس آئے تو آپ ہوتا ہے کہ فوراً میں کوئی چیز شروع کروں. دل کرتا ہے کہ میں شروع کروں. تو اس کا وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے شروع کرنے کا آپ کو. آپ کے ساتھ یہ سر ہوتا ہے کہ ایک پروجیکٹ آپ نے شروع کر دیا ہے,
لیکن اس کو کمپلیٹ کیے بغیر ایک اور اس کے ساتھ شروع کر دیا. اکثر ہوتا ہے, مطلب اس کا انتظار نہیں کرتے کہ اس کو کمپلیٹ کریں. کئی پروجیکٹس میرے سائڈ بائی سائڈ چلتے رہتے ہیں. وین یو ورکنگ ود ادرس یو ٹینڈ ٹو سی دیئر فلاز اینڈ کوسچن دیئر فائنڈنگز, شو یور اپروول ان آرڈر ٹو پلیز دیم. Well, while working with others, you often, notice flaws and pluses also. جب بھی پلسز ہوتے ہیں تو میں ایڈمائر کرتا ہوں, اگر فلاز ہیں تو بتاتا ہوں کہ یار یہ فلا ہے. لیکن یہ نہیں کرتے کہ اگر کوئی آپ کو چیز پسند نہیں آ رہی ہے تو آپ اس مطلب اس انسان کو خوش کرنے کے لیے آپ کہہ دیں گے ہاں ٹھیک ہے, یہ کرتے ہیں. بعض اوقات میں کہہ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے, جب میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کر سکے تو اس کو اسی پہ آپ چھوڑ دیتے ہیں. تو سر اس میں یہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جب آپ ایفرٹ کے باوجود نہ سمجھا پائے, مطلب میں اپنے انداز سے سمجھاتا ہوں کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کو پرفیکشن نہیں چاہیے ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسا ہے وہ ٹھیک ہے یا کیپیبل نہیں ہے. I'm not a perfectionist. جی ریلیٹو ٹرمز میں چیزوں کو دیکھتا ہوں. اچھا جی. Would you say that you know many people, know few people but deeply? I know few people and deeply, yes. Sir, would you say that you sometimes talk without thinking, sometimes think without talking? This is my last question. I don't talk without thinking. I always think. That's why it needs, I require time to talk. I'm not a smooth talker or quick in deliberating my thoughts. جی. I think a lot اور کہنا ذرا کم پڑتا ہے. سر یہاں پہ ہمارا فرسٹ راؤنڈ کا فرسٹ سیگمنٹ ختم ہوتا ہے. نیکسٹ راؤنڈ میں پھر میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاؤں گی. ناظرین, یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. حاضر ہوتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سیگمنٹ کے ساتھ. اسٹے ود اس. This segment is brought to you by KFC. It's mighty. KFC's mighty zinger. Dare your hunger. صحافی فیکٹس کو اس طرح ٹوسٹ کرتے ہیں اور خود پارٹی بنتے ہیں اور عوام کو اور پوری دنیا کو گمراہ کرتے ہیں. ایسی سوچ کے ساتھ 500 سال پہلے آپ کو پیدا ہونا چاہیے, اب نہیں. خدا کا خوف کریں آپ. جو ہمارے کلچر میں وہ تو ہم نے دکھانا ہے نا. کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ؟ مختلف معاشرتی, قومی اور بین الاقوامی معاملات پر عوام کیا سوچتے ہیں, کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. عالیہ نذیر اور شفیق آوان کے ساتھ ہر جمعرات اور جمعے کی رات 11 بجے. نیوز 1 پہ پروگرام معاشرے کا سوال لے کر ایک بار پھر آپ کے سامنے. میرے گراج میں میری گاڑی پارک ہوتی تھی, اب وہ اسکول ہو گیا ہے. پیرنٹس بچوں کو نہیں بھیجتے تھے, بچے آتے 2 دن آئے, ایک ہفتہ غائب. ناظرین کو ذرا انسپریشن بھی آئے کہ آپ نے کیا اچیو کیا. ہم نے اورنگی میں تعلیم کے معیار پہ کام کرنا شروع کیا تو ہمیں محسوس ہوا کہ پاکستان کی تعلیمی پالیسی انفلوئنس ہمیں کرے گی. گورنمنٹ میں جو ان کی مرضی تھی وہ کہتے تھے جی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, آپ نے وہی کرنا جو ہم کریں گے. ایک تعلیم کے لیے کتنا ان کو یہ ہے کہ ٹو ایکوائر نالج. دیکھیے معاشرے کا سوال ہر پیر کی شام 7 بجے. پاکستان سے سچی محبت یہی ہے کہ یہ ملک اور یہاں کے بسنے والے لوگوں کے لیے قائم اور آباد رہے, اور وہ اسی وقت رہتا ہے جب یہاں کے بسنے والے تمام شہریوں کو ان کے معاشی, ان کے سماجی, ان کے سیاسی اور ہر طرح کے حقوق ان کو ملے, اور ایک ایسا جمہوری معاشرہ ہو جہاں ہر انسان کو اپنے جو رائٹس بھی ملے اور اپنی بات کہنے کی, سننے کی آزادی بھی ہو. براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ حنا مہراج. کیا چیز ہے یہ زائنسٹ, یہ کون لوگ ہیں
اور ایک کرسچن زائنسٹ میں اور ایک جوئش زائنسٹ میں کیا فرق ہے؟ Every Zionist is a Jew, but not every Jew is a Zionist. آپ کیسے ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ اسرائیل کا دفاع امریکہ کی فنڈامنٹل فورن پالیسی پلر ہے. دیکھیے براس ٹیک زید حامد کے ساتھ ہر منگل کی رات 10 بجے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ڈریم موڈ کا ہے سر. اس میں میں آپ سے ڈریمز تو ہم سب دیکھتے ہیں, بلکہ جو ڈریمز ہیں ہمارے سب کانشیس کا ایک ایکسپریشن ہوتی ہیں, اگر کہا جائے تو ٹھیک ہوگا. یہ اس کے جو ہمیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ڈریم وش فلفلمنٹ ہوتی ہے, آپ کو کوئی چیزیں نہیں ملتی ہیں عام زندگی میں, آپ ڈریمز کی صورت میں بھی دیکھ لیتے ہیں. ہر طرح کی ڈریمز ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ جہاں پر میرے پاس ایک کامن لسٹ آف ڈریمز ہے جس کو میں آپ کو بتاؤں گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسی ڈریم نہیں ہے, آپ اپنے طور پہ بھی کسی کا ذکر کر سکتے ہیں جو آپ کو ڈریمز آتی ہیں یا جس طرح ہے. سر ان میں کامن ڈریمز میں ہماری آتی ہیں اینیملز ہوتے ہیں, کار, فالنگ کہ آپ گرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو, فلائنگ, فائر, چیٹنگ. چیٹنگ میں آپ خود بھی چیٹنگ کر سکتے ہیں, کسی کو بھی چیٹنگ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. ہاؤس, رننگ, اسنیک, واٹر, فلاورز اینڈ لاسٹ. ٹریولنگ بھی ہے اس میں. تو یہ سب ایک کامن ڈریمز ہیں جو ایک جنرلائز ڈریمز ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں سے آپ کوئی کچھ ڈریمز ہیں ایسی جو آپ دیکھتے ہیں اکثر, یا کوئی ایسی ڈریمز ہیں جن کو آپ بار بار دیکھتے ہیں, کوئی اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں؟ ان میں سے آلموسٹ تمام کبھی نہ کبھی مطلب میں نے دیکھی ہے. جی. خاص طور پہ جب آپ بھاگنا چاہتے ہیں اور نہ بھاگ نہیں سکتے ہیں, وہ ایک فیلنگ میرا خیال ہے تمام. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون سی چیز ایک کانسٹنٹ پیٹرن کے طور پہ مجھے کوئی ریپیٹڈ وہ. سر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈریم آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر کنٹینیو کرتے ہیں, نیکسٹ ڈے آپ وہی ڈریم ادھر سے ہی کنٹینیو دوبارہ آپ کرتے ہیں, کبھی ایسا بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ یہ نہیں ہوا میرے ساتھ کہ ایک ڈریم دیکھ رہے ہیں اس کی کنٹینیوشن آپ سیکنڈ ڈریم میں دیکھ رہے ہیں, ایپیسوڈ میں دیکھ رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوا ہے, سملر ہو سکتا ہے لیکن ایگزیکٹلی وہ نہیں. جی. تو ان میں سے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ لاسٹ آپ نے کہا ہے, لاسٹ بھی نہیں, مطلب آپ نے کہا ہے لاسٹ بھی یا اینیملز بھی, جی سب آپ فلائنگ بھی, فلوٹنگ بھی, پانی. جی پانی بہت دیکھا ہے, کئی بار دیکھا ہے. فالنگ بھی ہے, جی یعنی فال جس کو کہتے ہیں. سر آپ کو پوری ڈریمز اسی طرح یاد رہتی ہیں جس طرح میری ڈریمز بڑی ویوڈ ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ وہ میں ریکلیکٹ نہیں کر سکتا ہوں. اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے سنا ہے ڈریم تو میں پوری کی پوری نہیں سنا سکتا. زیادہ تر آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ آپ اچھی ایک سینس, جیسے ایک ہوتا ہے بیڈ ہیپننگ دیکھنا, کہ کئی دفعہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ زیادہ اس طرح کی ڈریمز دیکھتے ہیں, یا ہیپی؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ زیادہ میں اس طرح کی دیکھتا ہوں, مکسڈ سی ہوتی ہے. سر اب ہمارا ویژول راؤنڈ ہے. یہاں پہ آپ کو ایک سیٹ آف پکچرز نظر آ رہا ہے, 9 پکچرز ہیں. تو اس میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کو کون سی پکچر ایٹ دا مومنٹ اپیل کر رہی ہے. فرسٹ ریڈ ہے جی. اچھا, آپ کلر وائز بتا دیں کون. مجھے یہ گرین اپیل کر رہی ہے. دس از دا فورتھ ون. دا فورتھ ون, یس. یہ آپ کو اپیل کر رہی ہے. آپ سر بتانا چاہیں گے کہ مطلب کس وجہ سے آپ کو یہ اپیل کر رہے ہیں؟ کلرز یا کیا؟ کلرز بڑا سودنگ ہے, واسٹ ہے, ڈیپتھ ہے اس میں خاصی, جی, اور پھر موومنٹ آپ کو لگتا ہے بالکل محسوس ہو رہی ہے, ایکسپینس بہت ہے. جی سر, اب ایک نیکسٹ آپ کو سیٹ آف پکچرز میں دکھا رہی ہوں. اس میں آپ نے دیکھ کے یہ بتانا ہے کہ آپ کو سیکیورٹی اور کمفرٹ لیول کس میں زیادہ فیل ہوتا ہے؟ سیکیورٹی اور کمفرٹ لیول آپ کو کہاں پہ, کس پکچر میں زیادہ فیل ہو رہا ہے؟ ذرا اوپر جائیں. یہاں سے سر, یہاں سے. ہاں,
सिक्योरिटी तो डेफिनेटली फर्स्ट में, ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट वन में, हाँ रेक्टेंगल जो है। सर इसको एक्सप्लेन करेंगे आप? सिक्योरिटी फॉर इंस्टेंस मैं इसमें इमेजिन अपने आप को बिल्कुल सेंटर में कर रहा हूँ। आपको इसमें क्या फील हो रहा है इस पिक्चर को देख के? ये बहुत ही एक सिक्योर माहौल मुझे महसूस होता है कि यू आर एक सेंटर में आप शील्डेड है और हर तरफ से प्रोटेक्टेड है। इसमें आपको कंफर्ट और सिक्योरिटी फील हो रही है। जी। अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ पिक्चर्स की, सर इसमें शेप्स हैं, आपको कौन सी शेप अपील कर रही है एट द मोमेंट? मुझे मेरा ख्याल है कि लास्ट जो है ये सर इसके बारे में बताएंगे आप? क्या इससे क्या आपको फील हो रहा है? अच्छा, ये सिर्फ शेप नहीं है, इसमें टेक्सचर भी है, फॉर्म भी महसूस होता है, एक डेप्थ भी है, पर्सपेक्टिव है। बहुत दूर से कोई चीज सामने आ रही हो, आपको एक डेप्थ फील हो रहा है इसमें? एक मूवमेंट है, एक जर्नी सी महसूस होती है। अच्छा सर, अब हम आते हैं कलर मूड में, विच इज योर कलर? इनमें से आप कलर? जी, ये कॉमन कलर है सर, ब्लू, ब्लैक, एट द मोमेंट तो मुझे रेड ज्यादा अपील कर रहे हैं। आपको रेड? सर आप रेड वैसे आपको अपील करता है या आप उसको इस्तेमाल में भी मतलब जैसे पहनने में उस तरह भी आप उसको यूज करते हैं? नहीं, मैं पहनने में तो बिल्कुल इस्तेमाल लेकिन वैसे आपको रेड क्यों अच्छा लगता है? वैसे रेड एक वार्म फीलिंग आती है आपको? कलर है और खासी अगेन उसमें एक ताश, एक हरारत, एनर्जी की फीलिंग है। तो सर आप लेकिन इस वक्त भी अगर स्क्रीन पे देखते हैं तो शायद कलर रेजोल्यूशन जो है वो स्क्रीन पे सही नहीं है, इस वजह से वो रेड बाकी कलर्स के निस्बत ज्यादा फील कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। सर पहनने में आप कौन से कलर पसंद करते हैं? पहनने में मैं नॉर्मली वाइट, ऑफ वाइट, ब्राउन, ब्लैक भी। लेकिन ये आपके पर्सनैलिटी को फिर एक डिफरेंट एस्पेक्ट आ जाता है। हाँ जी। उसमें आपको रेड अच्छा लगता है लेकिन पहनने में आपको लाइट कलर अच्छा? आई कांट वेयर रेड। यू कांट? ओके। नाजरीन, जहां पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे। स्टे विद अस। This segment is brought to you by KFC. It's mighty KFC's Mighty Zinger. Dare your hunger. Diplomatic enclave के साथ. You have been in all these very exotic capitals of Europe. Sometimes I'm ashamed to say that I'm Turkish to visit my sister who is working with Afghan refugees. देखिए डिप्लोमेटिक ऑनक्लेव हर इतवार की शाम 7 बजे। हर लम्हा बदलते सियासी मौसम हो या दिन भर की गर्मा गर्मी, कवर स्टोरी इस्लामाबाद से लाइव फैसल रहमान के साथ हर पीर से जुमे की रात 8 बजे सिर्फ न्यूज़ 1 पर। मैं हूँ खानदाफा। ऑप्टिमिज्म भी पाई जाती है। आप इसे कैसे देखते हैं? ये प्रोसेस अपनी जगह पर जारी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात की जब हम बात करते हैं, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल भी। वो 3 पॉइंट्स पे बिटवीन प्रेसिडेंट मुशर्रफ एंड मनमोहन सिंह एंड बिफोर दैट वाजपेयी। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इनकी आपस में फ्री ट्रेड होगी। क्या आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं? दोनों ममालिक में इस चीज का एहसास है। देखिए बियॉन्ड बॉर्डर हर पीर की रात 10 बजे।
آج کا تقاضا یہ ہے کہ تمام پاکستانی ایک پوائنٹ پر یا 2 پوائنٹ پر اس پر راضی ہو جائیں کہ ہم جمہوریت چاہتے ہیں, ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, ہم انصاف ایسا چاہتے ہیں جو غریبوں کو بھی وہی انصاف ملے جو امیروں کو. یہ نہیں کہ امیروں کے لیے ایک قسم کا جوڈیشل سسٹم ہو اور غریبوں کے لیے دوسرا ہو, اور سب کو انصاف ملنا چاہیے. ویلکم بیک. سر یہاں پر میں آپ کو, اب یہ سٹوری راؤنڈ ہے, یہاں پر میں آپ کو ایک سٹوری سناؤں گی. ایک صحرا ہے, آپ اس میں سفر کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ 5 جانور ہیں جن میں شیر ہے, بھیڑ ہے, گائے ہے, بندر ہے اور گھوڑا ہے. آپ کے پاس پانی بہت لمیٹڈ اماؤنٹ میں ہے. اب آپ نے ایک ٹف ڈیسیجن لینا ہے کیونکہ آپ سب لوگ سروائیو نہیں کر سکتے. آپ نے یہ ٹف ڈیسیجن لینا ہے کہ آپ نے کسی ایک جانور کو جو لیس امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اس کو چھوڑتے ہوئے جانا ہے. 1 by 1 جتنے لیس امپورٹنٹ اینیملز ہوں گے آپ ان کو چھوڑتے ہوئے جائیں گے, اور آخر میں آپ ایک ایسا جانور رکھیں گے سب سے آخر میں جو سب سے زیادہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو آپ سر ان جانوروں میں سے سب سے پہلے کس کو چھوڑنا پسند کریں گے؟ آرڈر میں جی میں سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ بھیڑ. سر تھوڑا بتاتے بھی جائیں گے کہ کیوں آپ کے لیے لیس امپورٹنٹ ہے, بھیڑ کیوں چھوڑیں گے آپ؟ بھیڑ لیس امپورٹنٹ اس لیے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ نہیں دے سکتا ہے. جی تو therefore میں بھی وہ پیچھے رہنا چاہیے. جی اور پھر اس کے بعد باری آئے گی گائے کی یا بیل کی. سر بتائیں گے کس لیے آپ اس کو چھوڑیں گے؟ دیکھیں نیڈ تو اور کچھ نہیں ہے, صرف پانی کا مسئلہ ہے. جی کھانے پینے کا تو آپ نے نہیں بتایا کہ کھانا جی بھی ہے. جی تو اگین وہ چونکہ وہ ساتھ نہیں دے پائے گا تو اس کو بھی ایک طرف کر دیا. پھر تھرڈ میرا خیال ہے کہ شاید شیر ہو کہ میں چھوڑوں پیچھے. جی بعد میں بندر اور آخر میں گھوڑا. آپ گھوڑا رکھنا پسند کریں گے. سر گھوڑے کو اپنے ساتھ رکھنے کی آخر تک کیا وجہ ہے؟ گھوڑا اس لیے کہ گھوڑا ایک تو بہت ٹرسٹنگ جانور ہے, جی پھر یوزفل ہے, یو کین رائڈ اٹ. جی یہ بھی ہے. یہ آپ کا مطلب اس میں یہ فرینڈلی اینیمل, ویری فرینڈلی, یوزفل بہت زیادہ ہے. جی سر یہ میں نے آپ کو ایک سٹوری سنائی ہے, اب میں آپ کو کچھ پکچرز دکھاؤں گی. آپ کو جو پکچر اپیل کرتی ہے اس پہ آپ نے چھوٹی سی ایک سٹوری بنا کے مجھے بتانی ہوگی, سنانی ہوگی. ٹھیک ہے, کوشش کرتا ہوں. سر پہلی پکچر یہ ہے, میں اس کو تھوڑی دیر آپ غور سے دیکھ لیں. یہ ایک بچے کی پکچر ہے. ایک یہ پکچر ہے. سر اس میں آپ اگر نوٹ کریں گے اس میں جو ڈور ہے وہ دروازہ بند ہے. نیکسٹ پکچر میں دروازہ کھلا ہوا ہے. ان میں ڈفرنس ہے ان دونوں پکچر میں. ایک یہ پکچر ہے جی, اور لاسٹ میں ہماری یہ پکچر ہے. اچھا, فوری طور پہ کہانی بنانی پڑے گی. کچھ تھوڑے سے سمپل ورڈز میں جو آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے. پھر رول کریں گے. جی میرا خیال ہے میں اس پہلی تصویر پہ کچھ سوچنا چاہوں گا کہ ایک بچہ ہے جو پروبیبلی پیرنٹس کا ایک ہی بچہ ہے. پیرنٹس اس کے باپ کوئی یا مائنر ہے یا لکڑہارا ہے, وہ گیا ہوا ہے, اور بچہ بڑا انتھیوسیاسٹک ہے, لرنر ہے. وہ روز نکلتا ہے کوئی نئی نئی اسپیشیز کو تلاش کرنے. پہلے تو وہ تتلی سے انسپائر ہوتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور تتلی کے ساتھ اس کو
मेंढक भी नजर आता है और मेंढक के पीछे भागता है और फिर वो मतलब परिंदे वगैरह जी। और यहाँ वो स्क्विरल से बड़ा मुतासिर हुआ और स्क्विरल के पीछे चलते चलते निकल जाता है बाहर जी। अपने घर से बहुत दूर और फिर देर हो जाती है, रात हो जाती है और इसको पता नहीं चलता है कि क्या करे, तो रोने लगता है। तब तक इसका बाप वापस आ रहा होता है और इत्तेफाक से ये रास्ते में होता है, उसको उठा के घर ले आओ। वेरी नाइस सर, आपने तो बड़ी जल्दी एक स्टोरी पूरी बना ली है। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं अपने फाइनल राउंड पर्सनैलिटी असेसमेंट के साथ। स्टे ट्यून। दाव पेच, सियासतदानों का बेनकाब इज़हार ख्याल और शफीक आवान के चुभते हुए सवालात। हर बुध की रात 10 बजे सिर्फ न्यूज़ 1 पर। हालात हादरा पर डॉक्टर दानिश की अहम रहनुमाओं से तोड़-फोड़ गुफ्तगू। घर इजाजत हो, हर इतवार की रात 10 बजे सिर्फ न्यूज़ 1 पर। पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत ये है कि अपने ज़ाती मफाद से ऊपर उठ के पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए कोशिश की जाए। मसाइल से हल तक, मंसूबों से मंशूर तक, माहिरीन को कुदसिया खान का चैलेंज। मुझे इख्तलाफ हर जुमे की रात 10 बजे सिर्फ न्यूज़ 1 पर। वेलकम बैक। अब हमारा लास्ट राउंड है जी पर्सनैलिटी असेसमेंट का। इसमें मैंने कुछ असेसमेंट्स की हैं। अब मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। पहले मैं कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताना चाहूंगी आपको। आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में से ट्रू एस्थेटिक सेंस, यू आर ओरिजिनल, क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, इंट्यूटिव, ये क्वालिटीज तो आप में हैं। फ्रेंडली हैं, अंडरस्टैंडिंग, ये सब पॉजिटिव क्वालिटीज मैं आपको बता रही हूँ। सिंपैथेटिक भी हैं, ऑब्जर्वर, गुड ऑब्जर्वर भी हैं, गुड लिसनर भी हैं और ड्रीमर भी हैं। और नेगेटिव पॉइंट्स में आपके हाइपर टेंशन आता है, इजीली मिसलेड बाय लवर्स और स्केयर्ड ऑफ प्रेशर, हेट बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, और एक आर्टिस्टिक टेम्परामेंट जिसमें एक आपका होता है, लाइक थिंग्स टू हैपन नेचुरली। सर, आप अपने अंदर बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशंस को छुपा के रखते हैं और आप अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन ये है कि आप लोगों को खुद बहुत ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ये पसंद नहीं करते कि आपको कोई एक्सप्लोर करे, आपके बारे में कोई जाने। आप लोगों को उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके जेस्चर्स, उनके एक्सप्रेशन से बहुत ज्यादा आप रीड करते हैं और काफी हद तक आप उनके बारे में जान लेते हैं, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में। और बहुत सारी बातें जान लेने के बावजूद भी आप कई दफा आपको एहसास होता है कि मतलब आपको कई चीज बुरी भी लगती है, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते, आप बताते नहीं हैं। चाहे वो मतलब कितना भी आपको बुरा कोई चीज लग भी रही हो, लेकिन आप उसको मतलब लेट इट गो वाली बात है कि आप उसको कहते हैं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। इसीलिए क्योंकि आप अंडरस्टैंड करते हैं लोगों को, आपके पास लोग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और आप कोशिश करते हैं कि कोई आप गुड लिसनर हैं, आप जहां तक उनकी मदद हो सकती है आप करते हैं। लेकिन जैसे ही आपको इस चीज का एहसास होता है कि कोई एडवांटेज
لینے کی آپ کو کوشش کر رہا ہے, مینیپولیٹ کر رہا ہے, تو اس وقت پھر آپ بالکل ایک اپنے شٹ ہو جاتے ہیں اپنے اندر, اور پھر وہ جو ایک ٹرسٹ ہے وہ کوئی ون بیک آپ کا نہیں کر سکتا. ایک دفعہ کسی سے آپ کا دل برا ہو جائے پھر آپ کو واپس وہ ٹرسٹ آپ کا بیک نہیں ہو سکتا. فریڈم آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور کمٹمنٹ سے کبھی کبھی آپ کو کافی ڈر لگتا ہے, انگیجمنٹ کمٹمنٹ سے. آپ کو اکثر خیال آتا ہے کہ لوگ آپ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور انڈرسٹینڈ پوری طرح نہیں کر سکتے, تو پھر آپ میں ایک شائنس آ جاتی ہے. آپ مطلب ڈسکس نہیں کرتے, اپنی فیلنگس کو بتانا پسند نہیں کرتے. آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے, تو آپ پھر کوشش بھی نہیں کرتے کہ میں کیوں ایکسپریس کروں. سر اب رومانس کی طرف آتے ہیں. اپوزٹ سیکس سے آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں. اکثر ان کی وے آف تھنکنگ, ان کی مسٹیریسنس کی وجہ سے آپ کو اٹریکشن ہوتی ہے. ایسی فیمیل آپ کو زیادہ پسند آتی ہے جس میں تھوڑا سا مسٹیریسنس ہو, تھوڑی سی مطلب کچھ ہو کہ آپ ایکسپلور کرنے کی آپ کوشش کریں. اور ایسی بھی آپ پسند کرتے ہیں کہ جو رسپانسبل ہوں, سپورٹو ہوں, مگر آپ میں انٹرفیئر نہ کریں, آپ کی جو اپنی لائف ہے اس میں انٹرفیئر نہ کریں. آپ ایسے لوگوں, ایسی فیمیل ان کو دوست رکھنا پسند کریں گے یا لوڈ ونس آپ کے, کہ وہ آپ کو انٹرفیئر نہ کریں. آپ رومانس میں آپ رومانٹک ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہیں, افیکشنیٹ ہیں, کیئر اور کنسرن کافی شو کرتے ہیں. یو کین میک اے وومن ریئلی فیل لائک اے وومن. اس لیے کیونکہ آپ ان کی موڈس, ان کی انڈرسٹینڈنگ, ان کی نیڈس کو آپ سمجھتے ہیں, اس لیے فیمیل بھی آپ کو پسند کرتی ہیں. انسٹنکٹیولی آپ یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ کوئی ایموشنلی کیا فیل کر رہا ہے, کیا یہ وہ وجہ بھی ہے کہ آپ ان کی نیڈز اور ان کا آپ وہ جان لیتے ہیں. لیکن اکثر آپ کی لو لائف میں پرابلم اس لیے ہوتی ہیں آپ کی شائنس کی وجہ سے, کیونکہ آپ کے اندر کافی کچھ ہوتا ہے بتانے کے لیے لیکن آپ بتا نہیں پا رہے ہوتے اپنی شائنس کی وجہ سے. آپ کو کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ انکانشیسلی کئی دفعہ آپ ریئلٹیز کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہو, یا مطلب کچھ مکس فیلنگ آپ کی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایکسپریس نہیں کرتے, تو اس وجہ سے اکثر آپ کی پرابلم ہوتی ہے. کیونکہ آپ کے جو لوڈ ونس ہیں ان کو کئی دفعہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے, کیونکہ کئی دفعہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ایکسپریس کریں مگر آپ نہیں کر رہے ہوتے, تو ان کو ان چیزوں کی فیلنگس نہیں آتی ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں ان کے بارے میں. کئی دفعہ تو آپ کنسرن بہت شو کرتے ہیں, کئی دفعہ بالکل ودرا کر جاتے ہیں. اس وجہ سے آپ کو ذرا تھوڑا سمجھنے میں پرابلم ہوتی ہے. اور پھر آپ جب ایسی سچویشن میں آتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا جائے. آپ پسند کرتے ہیں پھر اپنی اکیلا رہنا. آپ اصل میں اپنے طور پہ اپنے لوڈ ون سے یہ یقین دہانی چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو چاہتے ہیں, آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ جیلس نہیں ہیں مگر آپ کو لائلٹی چاہتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ جو آپ کا ہو وہ آپ کا ہو, لائل ہو آپ کے ساتھ. امیجنیٹو اور ڈریمر ہونے کی وجہ سے پاسٹ ہیپننگز کو آپ بہت زیادہ ویژولائز کرتے ہیں, جو پاسٹ میں آپ کے ساتھ ہیپننگز ہوئی ہیں, اچھے برے جو بھی ہیں. اور بعض دفعہ یہ چیز آپ کو تنگ بھی بہت کرتی ہے کیونکہ آپ اس کو کرتے ہیں ویژولائز. لیکن یہ ہے کہ آپ کا یہ اچھا ہے کہ جس تیزی سے آپ ڈریم ورلڈ میں اپنی جاتے ہیں اسی تیزی سے باہر بھی نکل آتے ہیں اور اپنا ایک نارمل ڈے ٹو ڈے روٹین میں آپ واپس آ جاتے ہیں, اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ اسموتھلی آپ کا سب کچھ اسی طرح چلتا رہے. سر یہ میرا سسپینڈ تھا. اب آپ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک درست ہے, 95% تھا اس سے صحیح ہے. بالکل آئی ایم لائک دیٹ. سر کس چیز میں آپ ڈس ایگری کریں گے میرے؟ آپ نے 95% تو کہا ہے کہ میں آپ ایگری کر رہے ہیں. ڈس ایگری تو میں نہیں کر رہا ہوں, لیکن ذرا ایڈ کر رہا ہوں. وہ یہ کہ میں اظہار کر دیتا ہوں کرتے ہیں فیلنگس کا. جی کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ اپنی پوری طرح سے ہاں جی اگلے بندے کو میں مطلب سمجھا سکوں کہ کیا ہے. جی اور لسنر بھی میں ٹھیک ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو دوسرا انسان ہے وہ آپ کو سمجھ رہا ہے؟ میں لوڈ ونس کی بات کر رہی ہوں. آپ کی فیلنگز اور ایموشنز کو اس طرح سمجھ رہا ہے؟ میرے ایکسپیرینس میں سمجھا ہے مجھے, مطلب ایک آدھ انسیڈنٹس کو چھوڑ کے جی سب نے سمجھا ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ چیز اپریشیٹ بھی کی ہے اور میں نے بھی اپریشیٹ کی ہے. جی
یہ بھی درست ہے کہ اگر ایک بار چیز ختم ہو جائے تو پھر میں مطلب دوبارہ اس کی طرف نہیں لوٹتا ہوں. ٹھیک ہے ایک نوسٹالجیا میں نہیں کہوں گا لیکن مجھے پاسٹ ایکسپیرینسز بالکل یاد آتے رہتے ہیں. جب وہ تازہ ہوں تو بہت تنگ کرتے ہیں لیکن بعد میں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں بہت دور سے کسی چیز کو دیکھ رہا ہوں. تو ان سے میں تنگ نہیں ہوتا. آپ اس چیز کو ویژولائز کرتے ہیں. میں بلکہ سبق حاصل کرتا رہا ہوں. یہ ہے اوور دا ایئر مطلب اب شاید میچورٹی آ گئی اس وجہ سے ایسا ہے. تو سر مطلب زیادہ آپ ایگری کر رہے ہیں میری اسسمنٹ سے؟ میں بالکل میں نے کہا کہ 95% درست ہے. تھینک یو سر. سر آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اچھا لگا. آپ کو کچھ ڈفرینٹ لگا اس میں؟ ہاں جی ایک نیا پروگرام ہے. I've never done a program like this before. سر تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, آپ ہمارے شو میں آئے. تھینک یو جی. تھینک یو فار انوائٹنگ می. سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے ناظرین کے لیے, کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اکثر ایسے موقع پہ کہتا ہوں کہ جی میں قائد اعظم نہیں ہوں پیغام دینے والا. بس یہ ہے کہ جی بھر کے بندہ جیے تاکہ ریگریٹس نہ رہے کل کے لیے. جی تھینک یو سر, آپ ہمارے شو میں آئے. حاضر ہوں گے اپنے اگلے پروگرام میں کسی نئی پرسنالٹی کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ. Vatim Telecom offers all calls, ma'am. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو آر شو ہمزاد سیکنڈ سیلف. اس کا تعلق سائیکالوجی سے ہے اور میں سائیکو انالیسس کروں گی ڈفرینٹ پرسنالٹیز کا. ہمزاد یہ سیکنڈ سیلف کو ڈسکور کرتے ہیں. ہر انسان کے اندر ایک بیسک انسٹنکٹ, ایک چھپی ہوئی انرجی ہوتی ہے. ڈریمز ایک بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں ہمارے پرسنالٹی کو ایکسپلور کرنے میں. دیکھیے سیکنڈ سیلف ہمزاد ہر بدھ کی شام 7 بجے.